خدا کے پاک پوتر اور مقدس کلام سے سیکھیں گے امثال 10 باب اور اس کی 22 آیت۔ امثال 10 باب 22 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں بلاتا۔ وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں بلاتا۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے نا کہ دولت کیسے ملتی ہے یا دولت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند کی برکت سے ہی دولت بخشی جاتی ہے، دولت ملتی ہے۔ اگر خداوند برکت ہی نہ دے تو دولت نہیں مل سکتی۔ خداوند ہی گھر نہ بنائے تو گھر بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ اگر ہمیں برکت چاہیے تو خداوند سے لیں، اگر حکمت چاہیے تو خداوند سے لیں، اگر گھر بنانا ہے تو خداوند سے بات کریں۔ آمین۔ لکھیں اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں بلاتا۔ دوسرا سوال اگر یہ کیا جائے کہ وہ کون سی دولت ہے جس کے ساتھ دکھ نہیں ملتا، جس کے ساتھ دکھ نہیں ملتا، تو وہ دولت وہ ہے جو خداوند کی طرف سے ملتی۔ آمین۔ جو خداوند کی طرف سے ملے گی اس کے ساتھ دکھ نہیں ملتا۔ یہ اسی طرح جیسے دیکھیں ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، اور اس جہیز کو جو ہم بیٹیوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کے لیے کیا دکھ ہوتا ہے؟ ہاں، جب وہ کمائی کرے گی، جب وہ کام کرے گی، جب روپیہ جوڑے گی، جب سبزی کی بجائے چٹنی پکا کے بنا کے اس کے ساتھ روٹی کھائے گی، سکی مسی کھائے گی، اور پھر کوئی چیز بنائے گی، تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ والدین سے جو چیز ملتی ہے اس کے ساتھ دکھ نہیں ملتا، لیکن جو خود لینی پڑتی ہے، حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ دکھ ملتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے دکھ ملتا ہے۔ اسی طرح جو جائیداد والدین کی طرف سے بیٹوں کو ملتی ہے اس میں کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن جو اپنی بنانی پڑتی ہے اس میں دکھ ملتا ہے۔ اسی طرح جو خدا دیتا ہے، جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، اس میں دکھ نہیں ملتا، لیکن جو ہم ناجائز طریقے سے اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے، اپنی دنائی سے، چوری، ڈاکہ، مار کوٹ، لڑائی جھگڑا، کرپشن، رشوت، سود، اس طرح کے جو طریقہ کار اپنا کے اکٹھی کرتے ہیں دولت، اس میں دکھ ملتا ہے، اس میں دکھ ملتا ہے، اس میں پریشانی ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دولت ملے اور دکھ نہ ملے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ وہ دولت ہم خدا سے حاصل کریں، وہ دولت خدا سے مانگیں۔ اور خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے اور فیاضی سے دیتا ہے، کثرت سے دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے۔ بس ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے، ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، جستجو کرنے کی ضرورت ہے، اور نیک نیت کے ساتھ ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، رائٹ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ وہ 10-12 سال پڑھتا ہے، 10-12 سال پڑھنے کے بعد پھر وہ انٹرویوز دیتا ہے اور پھر خدا پہ ایمان رکھ کے اس کے آگے دعائیں کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، تو کیا خدا اس کی دعا نہیں سنے گا؟ اچھی جاب ملے گی، اچھا مقام ملے گا، اچھی عزت ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان رکھ کے محنت کی ہے 10-12 سال، اور پھر اس نے جستجو کی ہے، کوشش کی ہے ایمان کے ساتھ، تو خدا اس کو برکت دے گا، برکت کی دولت دے گا۔ آمین۔ خدا اس کو برکت دے گا۔ لیکن جنہوں نے بچپن سے ہی لوٹ مار، چوری چکاری سیکھی اور محنت کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دی انہوں نے، تو خدا انہیں کیا دے گا؟
وہ جو کچھ بھی کمائیں گے، جو کچھ بھی گھر لائیں گے، جو دولت اکٹھی کریں گے، اس میں دکھ ہوگا، اس میں تکلیف ہوگی۔ سو جو برکت والی دولت ہے وہ خداوند کی طرف سے، اس لیے خداوند کے حکم میں رہنا، خداوند کے ساتھ چلنا اور خداوند سے مانگنا، نیک نیت رکھنا، محنت کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم اپنے اپنے دلوں میں شکر گزاری کی دعا کریں گے۔